موت موت یاد رکھیے، موت پر قرآن نے اس عنوان اور اس طریقے سے بحث نہیں کی کہ موت کو قبول کرو۔ اس عنوان سے قرآن نے موت پہ گفتگو نہیں کی۔ کس عنوان سے قرآن نے موت پہ گفتگو کی ہے؟ قرآن نے اس عنوان سے موت پہ گفتگو کی ہے، جب تم موت کو قبول کرنا چاہو تو کس راہ پہ تمہیں موت آنی چاہیے، یعنی طریقہ موت پر تبصرہ ہے۔ اس پہ تبصرہ نہیں ہے کہ مرو گے یا نہیں، وہ کافر بھی مانتا ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ اللہ کی مخلوق موت کو بھی مانتا ہے، مگر قرآن موت کو زیر بحث کیوں لاتا ہے؟ کہاں زیر تاکہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت کا فلسفہ یہ ہے تم کس راہ پہ مرنا پسند کرتے ہو، کس راہ پہ مرنا پسند کرو گے۔ جو نسل شہادت کے راستے سے گزرے، اے حسین کیونکہ تو شہادت کے راستے سے گزرا تو تیری خاک میں ہم نے شفا ڈال دی۔ دوسرا، اے حسین چونکہ تو بارز ظاہر واضح شہادت کی موت سے گزرا، ہم تیری نسل میں امامت کو رکھتے ہیں، ہم تیری نسل میں امامت کو رکھتے ہیں۔ نمبر 3، اے حسین کیونکہ تم نے ظاہراً بارزاً شہادت کو قبول کیا، شفاعت ہم تیرے وجود میں رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں اور حسین مولا آتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ، اے میرے بابا آپ پر میرا سلام، تو رسول خدا کیا کہتے ہیں؟ وعلیکہ السلام یا ولدی و یا شافع امتی، جس کے ذمہ امت کی شفاعت ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ اور اللہ نے شہادت میں حیات کو پوشیدہ رکھا ہے۔ جو قوم مرنا نہیں جانتی وہ قوم کبھی زندہ رہ نہیں سکتی، یہ اصول قدرت ہے۔ لفظ بدلو، جو قربانی دیتا ہے اللہ اسی کو بقا دیتا ہے۔ آپ کے سامنے مثال ہے، حرام مال کتنا ہے، حرام جانور کتنے ہیں، مگر کثرت حلال جانور کی کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ وہ قربانی دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو میرے انسان پہ قربان ہو میں اسے قلت میں نہیں رکھوں گا، کثرت میں رکھوں گا، اور جو مجھ پہ قربان ہو میں اسے قلت میں نہیں کثرت میں رکھوں گا۔ یاد رکھنا کربلا کے واقعے کے وقت بنو امیہ کے 2000 بچے جھولوں میں تھے، کربلا میں ایک ہی تو حسین کا تھا۔ کربلا میں ایک ہی تو حسین کا تھا۔ بس آج دیکھو ہر جگہ پر تمہیں حسین کا نظر آئے گا، ہر جگہ پر تمہیں سید نظر آئے گا، ہر جگہ پر تمہیں رضوی نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے انا اعطینا کل کوثر۔ ابتر وہ ہے جو ان کا دشمن ہے، چاہے تعداد میں کیوں نہ ہو، حرام کو کم رہنا ہے، حلال کو خدا نے بڑھانا ہے۔ اور مجھے ایمان سے بتائیں کتنا شیعہ قوم کو مارا گیا؟ کبھی اس شیعہ قوم نے قربانی سے دریغ کی ہی نہیں، ہمیشہ قربانی کے لیے آگے ہے۔
ہمیشہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے، ہمیشہ قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مکتب شہادت ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ مکتب شہادت، اس کا تعلق عشق سے ہے، اور کربلا کا عشق کے علاوہ کوئی اور عنوان ہی نہیں بنتا۔ شہید مطہری نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، وہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے بیان کروں، کیونکہ شہید مطہری نے واقعہ بیان کیا ہے، کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو مرنا جانتا ہے نا اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ بڑی مہربانی۔ جو مرنا جانتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ واقعہ پیش کیا، اور عجیب واقعہ، ایک دکاندار کے پاس طوطا قید میں تھا، وہ ہندوستان جا رہا تھا۔ طوطے سے پوچھا کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کوئی پیغام ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے دو جانور بہت معروف ہیں، ویسے تو ان کا قومی جو جانور ہے وہ شیر ہے، مگر اس کے علاوہ ہاتھی اور طوطا وہاں کا مشہور ہے، ہندوستان کا۔ کہا ہندوستان جا ہی رہے ہو تو میرے طوطوں کو میرا پیغام دینا اور انہیں بتانا کہ تمہارا طوطا میری قید میں ہے۔ بڑی مہربانی۔ گیا اور وہی ایک درختوں کا جھرمٹ تھا، وہاں پہ پہنچا اور پتا چلا کہ یہاں پر طوطے بہت زیادہ کثرت سے رہتے ہیں۔ اس نے آواز لگائی، سارے طوطے جمع ہو گئے اور کہا اے طوطو، تمہارا طوطا میری قید میں ہے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، انہوں نے اپنے پروں کو پھڑپھڑایا، پھڑپھڑا کے سارے زمین پہ گرتے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، سارے زمین پہ گرے پڑے ہیں، اور اس نے دیکھا کہ گویا کہ سارے مر چکے ہیں۔ اسے بڑا افسوس ہوا، کہا ایک طوطے کی خبر سن کر سارے مر گئے۔ واپس آیا سیر کر کے، طوطے نے پوچھا کہ بتاؤ میرے طوطوں نے کیا پیغام دیا؟ کہا کسی نے بات ہی نہیں کی۔ کہا کچھ تو کیا ہوگا، کوئی تو بات کی ہوگی۔ کہا کوئی بات نہیں کی۔ کہا کوئی منظر، کوئی واقعہ؟ کہا جب میں نے انہیں کہا نا تمہارا طوطا ہماری قید میں ہے، سب پھڑ پھڑا کے زمین پہ گر گئے۔ جیسے ہی اس نے یہ خبر سنی، یہ بھی پھڑ پھڑا کے اپنے پنجرے میں گر گیا۔ اس نے کہا وہ بھی مر گئے، یہ بھی مر گیا۔ افسوس ہوا اسے بہت۔ اس نے طوطے کو نکالا اور پھینکا۔ جیسے ہی پھینکا وہ طوطا اڑنے لگا، وہ طوطا اڑنے لگا۔ تو ایک مرتبہ کہا یہ کیا؟ میں تو سمجھ رہا تھا تو مر گیا ہے۔ کہا یہی تو پیغام دیا تھا مجھے۔ یہی تو پیغام دیا تھا مجھے۔ انہوں نے عملاً بتایا جب تک مرنے کا ڈنگ تمہیں نہیں آئے گا، جب تک تمہیں مرنا نہیں آئے گا، جب تک تمہیں مرنے کا ڈھنگ نہیں آئے گا، نہ جی سکتے ہو نہ آزاد ہو سکتے ہو۔ شہید مطہری یہ کہتے ہیں خدا کی قسم مکتب کربلا نے ہمیں سکھایا ہے مرو تاکہ تم جی سکو۔